اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب ان دنوں لندن میں زیر علاج ہیں اور ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے. اس ساری تناظر کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ملک کو بہت سارے اندرونی اور بیرونی خطرات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اب اس ساری صورتحال کے اندر ہم ڈاکٹر فاروق اسناد سے پوچھیں گے وزیر اعظم کا جو آئینی طریقہ ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر وزیر اعظم ملک سے باہر ہو یا انکیپیسیٹیڈ ہو تو کس کو ان کی جگہ ذمہ داریاں نبھانی چاہیے, اور کیا یہ ضرورت تھی کہ وہ کسی کو نامینیٹ کرتے یا آئینی طریقے کے مطابق کسی کو ان کو ریپلیس کرتا تو زیادہ بہتر تھا, یا کیونکہ ابھی اس وقت ہمیں لیڈرشپ کا ویکیوم نظر آ رہا ہے. جی ڈاکٹر زمرد امان صاحبہ, دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کے 1973 کے آئین میں کوئی پروویژن نہیں ہے جو یہ کہے کہ اگر جیسے کہ آپ نے کہا کہ وزیر اعظم کام کرنے کے قابل نہیں رہا, شدید بیمار ہو گیا یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے, تو اس کی بجائے ایک نائب وزیر اعظم خود بخود سامنے آ جائے اور وہ وزیر اعظم بن جائے. یہ آئین میں نہیں ہے, پہلے ہوتا تھا لیکن 8ویں ترمیم میں انہوں نے خود ہی اس کا نکالا تھا. دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہاؤس ہے یعنی کہ نیشنل اسمبلی وہ اپنا ایک نیا لیڈر منتخب کر لے اور اس وقت تک کرے جب تک وہ سیرجاب نہیں ہو جاتے. سیرجاب نہیں تو وہ جو نیا لیڈر ہے وہ لے گا پارلیمنٹ کی سپورٹ لے گا. ہاں دیکھیے بات یہ ہے کہ جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ لیڈر کا ہاؤس ہوتا ہے, اس کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑتا ہے اسمبلی سے. وہ ووٹ لے گا اعتماد کا اور وزیر اعظم بن جائے گا. اب وہ اس وقت تک رہے گا جب تک وزیر اعظم صحت بہتر نہیں ہو جاتی, اس قابل نہیں ہو جاتے کہ اپنے فرائض سنبھال لیں. اس سے وہ ہوتے ہو جائیں گے وہ پھر آپ کے اعتماد کا ووٹ لیں گے, وہ ڈیزائن کر دے گا. لیکن کیا آپ نے دیکھا ہے کہ صابر صاحب کو جس طرح انہوں نے رسپانسبلٹی سونپ دی کہ وہ میٹرز کو دیکھیں گے, اب وہ وزیر خزانہ ہیں اور ساتھ میں ان کو ایک اور ٹائٹل مل گیا جو وزیر مملکت ہیں, وہ ہمیں لگا کچھ دنوں ناراض رہے, اس کے بعد واپس پھر وہ فرنٹ پہ آ گئے. اس کے بارے میں بلاول نے بھی ٹویٹس کی کافی زیادہ. مطلب اس ساری سچویشن کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک کوئی جو آئینی راستہ یا کوئی لیگل طریقہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا, کیونکہ پھر ہم اسحاق ڈار صاحب کو اس لیے بار بار بات کر رہے ہیں کیونکہ وہ بھی ان کا خاندان سے تعلق ہے. جی صحیح آپ نے کہا ڈاکٹر صاحبہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو خاندان کے اندر ہی ہو رہا ہے نا سارا کچھ, اور یہ آئین تو اس میں خاموش ہے, آئین کچھ نہیں کہتا. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ چیز ہماری جو سپریم کورٹ ہے اس میں چیلنج ہوگی. ایک اور بات, ابھی 1 مہینہ مزید ان کی صحتیابی کا جس میں وہ فنکشن ہوں گے وہ ہوگا, اور ابھی آپ کو پتہ ہے اتنی بڑی سرجری تھی تو اس سے ریکور کرتے ہوئے دے لیتے ہیں, اس وقت تک معاملہ ایسے ہی چلتے رہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے یوں ہوا ہے پاکستان میں کہ جمہوری جو ادارے ہیں بجائے وہ بنانے کے ایک خاندان کے ارد گرد اقتدار کی ساری کھیل ہو رہی ہے جس کو ہم اولیگارکی کہتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ادارے اتنے مضبوط ہوں, سیاسی ادارے, کہ وہ خود بخود بہت ساری چیزوں کو خود ہی سنبھال لیں. لیکن اور یہ بھی ہونا چاہیے تھا, دیکھیے یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ جو سیاسی جماعت ہے نون لیگ اس میں سے کوئی آ کر اور وہ لیڈر آف دا ہاؤس بن جاتا. بہت سے لوگ تو یہ بھی اس کی بات کرتے ہیں کہ ان کا جانشین کا لفظ استعمال کرتے ہیں. دیکھیے جانشین کا لفظ تو ہم تب استعمال کرتے ہیں نا اگر کوئی بادشاہت ہو یا وہ ڈکٹیٹرشپس ہو جس طرح کے مڈل ایسٹ میں ہمیں نظر آئی. مبارک نے اپنا جانشین بنایا, غدافی نے بنایا, اس کے بعد صدام حسین نے بنایا, زین العابدین نے بنایا, مبارک نے بنایا. تو یہ تو کہاں گئے, ان میں سے مارے گئے, کچھ ان میں سے جیلوں میں ہیں, اور وہ جانشینی تو بڑی دور کی بات ہے. اس سے یہ مطلب ہے کہ یہ آپ اس طرح سیاسی ڈھانچے کو اور جمہوری سیاسی ڈھانچے کو آپ ایسا نہیں کر سکتے. تو آپ اس طرح کیا آپ کو لگتا ہے اس طرح ہم نے جمہوریت کو برنر میں ڈال دیا؟ برنر میں دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے ایکچولی جو جمہوری نظام کے تقاضے ہیں یعنی میرٹ کے اوپر کوئی آئے نا, اگر اس نے سکسیڈ کرنا ہے کسی کو نمبر 2 وہ ہے تو وہ میرٹ پہ آئے, خاندان میں سے نہ ہو. لیکن جب بھی نظر ہماری پڑتی ہے مریم صاحبہ کے اوپر پڑتی ہے, جب بھی ہماری نظر پڑتی ہے شہباز شریف کے اوپر پڑتی ہے یا ان کے حمزہ شریف کے اوپر پڑتی ہے, یعنی خاندان کے اندر ہی. دوسری بات میں جلدی سے بات کروں کہ جمہوری نظام میں تو مضبوط ہونا چاہیے پارلیمنٹ کو جو منتخب ادارہ ہے عوام کا, اور لیڈر آف دا ہاؤس جو ہیں وہ وزیر اعظم ہوتے ہیں. پہلے لیڈر آف دا ہاؤس ہوتے ہیں تو تب وہ وزیر اعظم بنتے ہیں. اس کو اتنا کمزور کر دیا گیا, کوئی اس میں عام مسئلہ نہیں پیش کیا جا رہا, خود وہ وہاں پہ آتے نہیں ہیں. پنجاب میں شہباز شریف صاحب بالکل ہی نہیں آتے. تو آپ جب اس طرح کے جمہوری اداروں کو کمزور کریں گے
تو پھر آپ دعوت دیں گے دوسری گفتوں کو کہ وہ ویکیوم کو بھرے. آپ اچھا یہاں ایک میں بالکل کرنٹ کی بات کر رہی ہوں. آج اخبار میں آپ نے ہیڈ لائن پڑھی ہوگی کہ جنرل شریف نے ایک بیان دیا ہے ڈرون ہم لوگوں کے ریفرنس سے, اور یہ ملا منصور کی جو ابھی ڈرون ہم نے ان کو مارا گیا ہے اس کے ریفرنس سے یہ بیان دیے اور کہا ہے کہ ہم ہر فورم پہ یہ مسئلہ اٹھائیں گے کہ اس طرح سے آپ ملک کی سورینٹی کو چیلنج نہیں کر سکتے کسی بھی ملک کی. اب مجھے صرف ایک کلیریفیکیشن چاہیے پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس کے لیے, ریاستی سورینٹی کیا ہے؟ دیکھیے سورینٹی کا سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں. میں وہ جو ٹیکسٹ بک سورینٹی کا وہ ہے اس پہ میں نہیں جاؤں گا, لیکن میں ایک عام سی جو بات کروں گا کہ ہم کسی کی کہنے پہ اوپر اپنے ملک کے متعلق اور سوسائٹی کے متعلق فیصلے نہ کریں. فارن پالیسی کی بھی بات میں اس میں سب کچھ آتا ہے. اب آپ نے نواز شریف صاحب کی بات کی, ان کی بڑی خدمات ہیں وزیرستان میں جو انہوں نے ملٹری ایکشن لیا اعظم کا سارا وہ اپنی جگہ بجا ہے, لیکن وہ خارجہ پالیسی نہیں بنا سکتے. اور وہ سلامتی, لیکن بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی فوج بناتی ہے. نہیں پھر تو سسٹم خراب ہو گیا نا. پھر تو اس کا مطلب ہے کہ جمہوری سسٹم بالکل ہی کمزور ہو چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آرمی چیف ایک وزیر اعظم دوم بن چکے ہیں. تو ابھی وہ ایران کے صدر سے بھی ملے ہیں. ہاں جی, بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں سویلین لیڈرشپ. ہاں جی, کیونکہ یہ سارا جو نظام ہے وہ چلتا ہے اس کے متحد وزیر اعظم کے, جو کہ منتخب لیڈر ہے. جب وزیر اعظم اپنی اتھارٹی کو اور اپنے اختیارات کو کمپرومائز کر لے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جمہوری نظام کی یہ بات تو کرتے ہیں بہت ساری, لیکن وہ جمہوری نظام ہے نہیں. وہ ایک شیئرنگ آف پاور ہو رہا ہے, اور یہ بہت خطرناک بھی ہو سکتا ہے آگے چل کے, اور اس میں دراڑیں بھی پڑ سکتی ہیں, اور جو سسٹم ہے بذات خود وہ میل فنکشن بھی کر سکتا ہے. اس لیے کمزوری آ رہی ہے وزیر اعظم کی طرف سے, کیونکہ وہ اس طرح ملک کو نہیں چلا رہے جس کا کہ جمہوری طور پہ چلانا چاہیے. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے نا, آپ کو پڑھاتی بھی ہیں لوکل گورنمنٹ کو, انہوں نے لوکل گورنمنٹ کا سپریم کورٹ کے کہنے پہ بار کہنے پہ الیکشنز تو کروا دیے, انتخابات کروا دیے, لیکن ان کو اختیارات نہیں دے رہے, ان کو فائنینشیل اختیارات نہیں دے رہے, اور بلکہ اوتھ بھی انہوں نے نہیں لیا ابھی تک. یہ تو بڑی اچھی گفتگو ہوئی, آپ نے بہت سے سوالات اٹھائے. تو آئیے اس سارے معاملے کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. یعنی اصل ہمارا جو روح تھی اس ساری جو ہماری ایکسچینج آف ویوز ہے وہ یہ تھی کہ اس وقت پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. تو آپ اس میں کچھ وضاحت کرنا چاہیں گی کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں اس وقت تو ابھی آج بجٹ آیا ہے, اور بجٹ نے جیسے آپ نے پہلے کہا ایڈیشنل ٹیکسز لگائے ہیں عام عوام کے اوپر. آپ نے جیسے پہلے کہا کہ یہ بغیر وزیر اعظم کے, بالکل بغیر وزیر اعظم کے آیا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس سے پہلے پاورٹی رپورٹ آئی ہے. کل آپ نے جی ڈی پی کی گروتھ دیکھی ہے جو پچھلے سال سے کتنی کم ہو گئی ہے, اور سیریس دھچکے لگے ہیں ایگریکلچر. ہم بیسیکلی ایگریکلچر کلیم کرتے ہیں نا, زراعت کے اوپر بہت بری طرح افیکٹ ہوا ہے. انڈسٹری بڑھی ہے کیونکہ ہمارے پرائم منسٹر کی پوری فیملی انڈسٹریل فیملی ہے, تو وہ بڑی ہے. تو یہ تو ایک عام فائنینشیل ٹرم میں آپ بات کر رہے ہیں. اب جہاں تک بات ہے کہ ریاستی سلامتی کی بات کریں تو ریاستی سلامتی کے بارے میں یہ ڈرون حملے نے بتا دیا کہ وہ کتنی سیکیور ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو ریاستی سلامتی جو بیانات ہیں, اور بار بار ہم پہ کوئی اگر کہتا ہے کہ آپ صحیح انٹیلیجنس شیئرنگ نہیں کرتے یا ہمیں آپ پہ کانفیڈنس نہیں ہے, تو ہم ایک دم توپوں کا رخ ایران کی طرف کر دیتے ہیں کہ ایران سے میں بھی اس نے 2 بار وزٹ کیا سال میں. تو یہ دوسرے ممالک کے اوپر ہم ایک بلیم گیم شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس وقت ہمیں بھی انٹرنیشنل الائنسز کی ضرورت ہے. ایران کے ساتھ, ترکی کے ساتھ اچھے ریلیشنز بنانا ہمارے بھی انٹرسٹ میں ہے اگر ان کے انٹرسٹ میں وہ ہے. تو اس چیز کو انٹرنیشنل فرنٹ پہ ہمیں یہ پرابلمز ہیں. اب ریجنل ہماری جو پالیٹکس ہے, ابھی انڈیا کے ساتھ ہمارے معاملات طے نہیں ہو رہے ہیں. بہت سارے پرابلمز ہیں جو ابھی ایگریویٹ ہوئے ہیں, اور اس سچویشن کے اندر پرائم منسٹر کا انکیپیسیٹیٹڈ ہونا یہ تو ایک پورے ملک کے لیے ایک سیریس تھریٹ ہے, اور جس کا بدل بھی ہمیں نظر بالکل ہمیں بدل نظر نہیں آتا. تو یہ سچویشن بہت بری طرح جو ہے ہمارے انٹرنل اور ایکسٹرنل ریلیشنز کو افیکٹ کر سکتی ہے. تھینک یو سو مچ.
امید کی جاتی ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر PMLN نے ایک سیاسی حکمت عملی کو دیکھنے کی کوشش کی تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں.